اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا میں آپ سے بھی التماس ہے کہ اس سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جیسا کہ آپ نے بات کہی اسی سے متعلق، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ تاریخیں بڑی ہی مسرت اور خوشی کی تاریخیں ہیں، لہٰذا اس کا بھی خیال کرتے ہوئے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ ہمارے آقا اور مولا امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ولادت باسعادت کی 2 تاریخیں وارد ہوئی ہیں، 8 ربیع الثانی اور 10 ربیع الثانی۔ اس اعتبار سے یہ تاریخ جو ابھی 1 دن قبل گزری ہے، یہ تاریخ امام کی ولادت کی تاریخ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی تاریخ ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ہمارے 11ویں امام کے ہی فرزند ارجمند آج ہمارے آقا اور مولا اور ہمارے زمانے کے امام ہیں، بے شک، لہٰذا ہم سب کی خوشی اس بنا پر دوبالا ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو سب سے بڑی آج کی ضرورت ہے، وہ ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے مذہب اور دین کا دامن بھی تھامے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کے لیے بھی مکمل طور پر احتیاط کرتے ہوئے یوں کہہ لیا جائے کہ پوری توجہ کے ساتھ محتاط رہیں۔ اس لیے کہ آج کے دور میں اگر انسان بیمار ہو رہا ہے تو ایک ایسی بیماری کہ جس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا ہم کوشش کریں کہ وہ تمام چیزیں کہ جن کی بنا پر یہ بیماری پھیل سکتی ہے، ان تمام چیزوں سے ہم بھی احتیاط کریں اور دوسروں کو بھی متوجہ کرائیں۔ یہی بات ہمارے مراجع کرام نے بھی کہی ہے۔ لہٰذا نہ صرف یہ کہ ہمیں خود کو بچانا ہے، بلکہ اپنی بیماری سے دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ شاید ممکن ہے کہ کوئی خدا نہ کرے کوئی ایسی مشکل ہماری زندگی میں ہمارے صحت سے متعلق ہو جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس وقت ساری بیماریوں سے بچانے کے لیے کوشش کریں کم سے کم اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اور یہ ماسک جیسا آپ نے کہا ہمارے چہروں پر ضرور ہونا چاہیے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ تمام چیزیں کہ جو اس بیماری کے پھیلنے کا سبب بنتی ہیں ان سب سے احتیاط کریں۔ ان سب کے درمیان ان خوشی کے موقعوں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ خوشی کی سعادتوں کے موقع پر اس طرح سے دوسرے مومنین کی خدمت میں، تمام انسانوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں کہ اس خوفناک ماحول میں بھی چہروں پہ مسکراہٹیں آ سکیں، لوگ خوش ہو سکیں۔ اس لیے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ خوشی انسان کی زندگی کے بڑھانے کا سبب بنتی ہے، اور زیادہ رنجیدہ رہنے سے انسان تقریباً مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے، اور پھر اس کی موت قریب آنے لگتی۔ لہٰذا موقع ہے مومنین کے دلوں کو مسرور کرنے کا، خوش کرنے کا، اور اس کا بہترین طریقہ ہے آج مولا کی ولادت کی مناسبت سے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ صلہ رحم کرنے کا آج کے دور میں بہترین طریقہ یہ فون ہے۔ جی بے شک، روبرو ملاقات ممکن نہیں ہے، لیکن سارے مؤمنین آپس میں ایک دوسرے کے، ظاہر ہے کہ مؤمنین ایمان کی بنا پہ جڑے ہوئے ہیں، سب سے ایک دوسرے کو مبارکباد کا پیغام دینا، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنا، ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کی مشکلات کو دریافت کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اہل بیت اطہار کی تعلیمات میں شامل ہیں۔ آج کے دور میں عملی طور پہ آج ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ پروردگار امام کی معرفت کے ساتھ امام کی اس خوشی کو منعقد کرنے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے، اور ہم سب کو امام کے وفاداروں میں، امام کے چاہنے والوں میں اور امام کی پیروی کرنے والوں میں قرار فرمائے۔ اللہم آمین۔ بہت بہت شکریہ آغا، اجازت ہو تو ہم بسم اللہ شروع کریں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید انکل، میں محمد بول رہا ہوں
ہوں دہلی سے۔ میرا سوال ہے کہ جو جناب زید تھے اور امام باقر علیہ السلام، ان کی والدہ ایک ہی تھی یا الگ والدہ سے تھے؟ ذرا اس سوال کی وضاحت کر دیے گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ہمارے بھائی کا پہلا سوال یہی ہے کہ زیدیوں کے مورث اعلیٰ حضرت زید ابن علی ابن الحسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی والدہ کی حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ سے الگ تھیں؟ دو الگ الگ والدہ ہیں۔ جناب زید کی والدہ کے نام کے بارے میں ذکر جید یا جیدہ لفظ وارد ہوا ہے، جی، اور ام ولد لفظ بھی وارد ہوا ہے، اور جبکہ ہمارے آقا اور مولا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، ان کا نام نامی فاطمہ تھا، جی، اور یہ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی تھیں، جی، اور اس بنا پر امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ تھے، اور نانا امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے۔ لیکن جناب زید کی والدہ ماجدہ جیدہ یا جید جی، نام وارد ہوا ہے، وہ الگ ہیں جی، امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ سے، لیکن دونوں کے والد ماجد ایک ہیں، جی، یعنی اس اعتبار سے یہ دونوں حقیقی بھائی آپس میں شمار ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، ذرا خرس اتنا پریشانی دور ہونا، اس کے واسطے کیا وظیفہ پڑھنا؟ ہماری بہن پریشان ہے، کیا وظیفہ ہونا ان کے لیے؟ سورہ طلاق کی وہ آیے شریفہ کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس سورہ طلاق کی شروع کی دوسری اور تیسری آیت کو زیادہ سے زیادہ نماز کے بعد پڑھنا، اور اس کے ذریعے سے پھر اللہ سے دعا کرنا۔ لیکن یہ تمام وظیفے تب انسان کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں جب واجبات کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھا جائے، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ان دعاؤں کو بھی اپنی زبان پہ جاری کریں، یقیناً رب العزت مشکلات کو دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب و جاوید بھائی، السلام علیکم۔ یہ سوال مولانا صاحب میں تیسری بار کرنے جا رہی ہوں بن چینل پہ، اور میں نے ایک بار کیا تھا 31 اکتوبر کو، اور ایک بار کیا تھا میں نے 10 نومبر کو، لیکن میں جواب سے ابھی تک محروم رہی۔ پورا میں بیٹھ کے دیکھتی ہوں جتنے دیر چلتا ہے، میں اٹھتی بھی نہیں ہوں کہ بیچ سے مس نہ ہو جائے یہ جواب میرا۔ میں نے پوچھا تھا کہ خمس جو نکالنا واجب ہے یا مستحب؟ مہربانی کر کے مولانا صاحب اس کا جواب دے دیجیے ہم کو اب کی بار آپ۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ سب سے پہلے تو بہن میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، معذرت طلب کرتا ہوں، لیکن یقین جانیے مجھ تک یہ سوال آپ کا آیا نہیں۔ میں ایڈمن تک آپ کی شکایت ضرور پہنچاؤں گا، اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ جب بھی آپ لوگ سوالات بھیجیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایڈمن کا بھی قصور اس میں نہیں ہوتا کہ سوالات کی جب بہتات ہوتی ہے تو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جو پہلے سوالات آئے ہیں ان کو پہلے لیا جائے، جو بعد میں سوالات آئے ہیں ان کو بعد میں لیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور آپ کا سوال آگے خدمت پیش کرتا ہوں۔ یہ خمس کے سلسلے میں سوال ہماری بہن کر رہے ہیں۔ جی، قرآن کی نگاہ میں اور تعلیمات پیغمبر اور آل پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی تعلیمات کے مطابق یہ خمس مسلمانوں پر واجب ہے، جی، اور یہ مستحب نہیں ہے، اور انسان کی سال بھر کی درآمد کی بنا پر جو رقم اب اس کے پاس بچ گئی ہے، جو منفعت میں شمار ہوتی ہے، اس کا 5واں حصہ اللہ اور قرآن مجید کے حکم کے مطابق دینا واجب ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم مولوی صاحب، ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے مجھے۔ میں نے منت کی تھی کہ میری مشکل حل ہو جائے، میں مولا مشکل کشا کی نظر دلاؤں گی، تو الحمدللہ میری مشکل حل ہو گئی ہے۔ میں نظر دلانا چاہتی ہوں، تو آپ کیا مجھے بتائیں گے کہ مولا مشکل کشا کی نظر کیسے دلاتے ہیں؟ اب مرحومین کی تو ہم لوگ جیسا دلاتے ہیں، ایک الحم 3 قل اللہ پڑھ کے، کیا ایسے ہی ہوتی ہے یا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تھوڑا آپ مجھے ڈیٹیل میں بتائیں گے، ایسے وائس میل اگر آپ کر دیں تو بہتر ہوگا، مہربانی ہوگی۔ شکریہ مولوی صاحب، شکریہ جی، شکریہ، میں انتظار کر رہی ہوں، شکریہ۔ بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی بھی نظر کی جائے، اور خاص طور سے جیسے
انہوں نے بہن نے کہا کہ مولانا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر نظر کی ہے کہ اگر ایک عام ہو جائے گا میرا تو میں مولانا متقیان کی نظر دلاؤں گی، تو ابھی نظر دلانے کا طریقہ کیا مختلف ہے دوسری نظروں سے؟ دیکھیں، نظر کا جو اصل کانسیپٹ ہے وہ میں واضح کر دوں کہ جس موقع پر آپ نے ارادہ کر لیا کہ یہ مال اہل بیت اطہار کے لیے میں نے وقف کر دیا، ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیا، یہ نیت آپ کی، یہ نظر ہو گئی۔ جی، اب اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان نظر کے لیے اس شے کو سامنے لا کے رکھے اور پھر وہاں پر سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کا مزید ان چیزوں کا اضافہ کر دے تو ظاہر ہے کہ نظر میں اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جی، ورنہ واقعیت یہ ہے کہ آپ کا یہ ارادہ کہ یہ شے میں نے مولا کی خدمت میں ہدیہ کر دیا، یہی اصل نظر ہے۔ سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ احد کو بھی اس میں اضافہ کر دیجئے اور پھر اس کو مومنین کے درمیان تقسیم کر سلوات کے ساتھ، سلوات کے ساتھ، یقیناً۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، کرناٹکا علی پور سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ مجھے 4 لڑکیاں ہیں اور مجھے لڑکے کی بہت تمنا ہے، کوئی دعا یا عمل بتائیے۔ السلام، چینل ول والوں کو سلامت رکھے، مولا ہر مومنین کو سلامت رکھے۔ والسلام۔ اولاد نرینہ کی تمنا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت شریفہ کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس آیت شریفہ کو اپنے قنوت میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں، اور اس کے ساتھ اسی آیت شریفہ کو لکھ کر فیروزے کی انگوٹھی پہنیں، انشاءاللہ پروردگار یقیناً اولاد بیٹے کی شکل میں عنایت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب السلام علیکم، جاوید بھائی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب آپ سے ایک سوال اور کرنا ہے، وہ یہ کہ نماز شب کی جو 8 رکعت ہوتی ہے اس میں قنوت پڑھا جاتا ہے، اس میں قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ ہر 2 رکعت کر کے جو 8 رکعت پوری کرنا ہوتی ہے تو اس میں ہر دوسرے رکعت پر قنوت پڑھنا چاہیے؟ مجھ کے اس کا جواب دیتے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، خدا حافظ۔ صلاۃ اللیل، نماز شب جو 11 رکعت ہے اس میں 8 رکعت جو پہلے 2 رکعت کر کے ہے، کیا اس میں قنوت پڑھنا صحیح ہے؟ جی بالکل، جس طرح سے نماز صبح پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے یہ 8 رکعت 4 نمازیں ہیں جی، نماز صبح کی طرح سے، جس میں بھی 4 دفعہ قنوت، معذرت 4 دفعہ اس میں بھی قنوت پڑھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیکن البتہ اس 4 دفعہ پڑھی گئی نماز یعنی 8 رکعت کے بعد جو اگلی 2 رکعت ہے جی، نماز شفع، جی، وہاں پر آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی نے لکھا ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ قنوت نہ پڑھی جائے، جی، لیکن رجا کی نیت سے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام رشیدہ نلوالا ہے، میں ممبئی میں رہتی ہوں۔ میں اپنی بہن کے لیے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میری بہن ہے منیرہ ستر والا، اسے پارکنسن کی بیماری ہے، چھوٹی عمر میں ہو گئی ہے اور ابھی اس کی حالت بہت خراب ہے، وہ چل بھی نہیں پاتی ہے، تو پلیز اس کے لیے کوئی مجھے دعا فرمائیے پلیز۔ خدا حافظ۔ یہ ہماری بہن ہے، ان کی چھوٹی بہن کا مرض ہے ایک پارکنسن ڈیزیز جو کہ نروس سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے اور ہاتھ پیروں میں لرزہ ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں کچھ دعا چاہتی ہیں۔ دیکھیں، اس کے لیے کوئی خاص دعا تو وارد شاید ہو سکتا ہے کہیں ذکر ہوا ہو، میں نے نہیں دیکھا ہے، لہٰذا وہ جو آیت شریفہ جو عام بیماریوں میں پڑھنے کی تاکید ہے کہ قرآن مجید کی کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس آیت شریفہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور ایک دفعہ میں 186 دفعہ 186 ٹائمز جی، اس کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، اور اس کو پڑھ کر ساتھ میں رہنے والے افراد بھی دعا کریں اور بیمار بھی دعا کریں، یقیناً پروردگار انشاءاللہ شفا عنایت۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم وین چینل، جناب میرا سوال ہے کہ ظہر اور عصر دونوں میں سنت نمازیں کتنی ہیں، کتنی رکعتیں ہیں اور ان کا طریقہ کیا ہے، پلیز مجھ کو بتا دیجیے گا۔ بہن کا سوال ہے کہ ظہر عصر کی جو مستحب اور سنت و نافلہ ہیں کتنی رکعتیں ہیں؟ دونوں نمازوں کے لیے 8 رکعت مستحب
نافلہ وارد ہوئی ہیں، اور ان دونوں 8 رکعت نمازوں کو 2 رکعت کر کے صبح کی طرح ظہر کی نافلہ ظہر سے پہلے، عصر کی نافلہ عصر سے پہلے پڑھنا۔ جی بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. سنڈے مدرسہ جو پروگرام آنے والا سنڈے کو، وہ کس تاریخ کو اور کب شروع ہوگا، کس ٹائم پہ؟ یہ بے چینی مجھے بہت پسند آئی کہ سنڈے مدرسہ خاص طور سے جو بچوں کے لیے ہے یہ ہونا چاہیے، اور عنقریب یہ شروع ہونے والا ہے. آپ لیکن چینل میں دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد یہ پروگرام شروع ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم یوٹیوب السلام. میں جو وظیفے بتائے جاتے ہیں انہیں کرنا کیسا ہے؟ خدا حافظ. یہ ہماری خواہر کا سوال ہے کہ یوٹیوب پہ جو وظیفے آتے رہتے ہیں، کیونکہ اب یوٹیوب بھی جو ہے وہ ایک سورس آف نالج، ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی جب تک تصدیق نہیں کہ آگا صحیح ہے کہ جو بھی اس میں آ رہا ہے مولا علی نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، امام حسن نے یہ فرمایا، امام حسین نے یہ فرمایا. اگر دوسرے گروپس میں بھی انسان اٹیچ ہو، جملے وہی ہوتے ہیں، وہاں پہ کہنے والے کا نام بدل جاتا ہے. جی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس قسم سے بہت سارے پیغامات آ رہے ہیں. دیکھیں، اس کے لیے کوشش کریں کہ جو ہماری معتبر کتابوں میں معتبر دعائیں اور وظائف لکھے گئے ہیں، اور وہ بھی ماشاءاللہ سے کافی مقدار میں ہیں. جی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے جو کچھ بھی کہتا جائے ہم اس پہ عمل کرتے جائیں. کوشش کریں کہ معتبر دعائیں، اور ان معتبر دعاؤں میں بھی وہ دعائیں جو معصومین کی زبان اطہر سے وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں اور ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں اور دعا کریں. بہت بہت شکریہ آغا. آپ خاص طور سے اگر یوٹیوب کے ہی اتنے شوقین ہیں تو چینل ون کے جو پروگرامز یوٹیوب پہ آتے ہیں یہ معتبر ہوتے ہیں. جہاں تک کہ ہمارے علماء کا تعلق ہے تو وہ معتبر ترین یعنی کہ ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں. آپ اسے دیکھ کے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم. میں نعمت زہرا مراد آباد سے بول رہی ہوں، یو پی سے. میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ ہم لوگ 6 سال سے بہت پریشان ہیں. ہمارے گھر کے برابر میں مسجد اور قبرستان ہے، اور مسجد کی دیکھ بھال ہم کرتے ہیں، امام کا صدقہ بھی نکالتے ہیں اور اپنے گھر کا صدقہ بھی نکالتے ہیں، نیاز نظر بھی کرتے ہیں، نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں. اس سب کے باوجود بھی گھر میں ہر وقت بیماری رہتی ہے. کبھی پاپا بیمار، کبھی امی بیمار. جتنا بھی پیسہ کماتے ہیں وہ سارا بیماری میں اٹھ جاتا ہے اور قرضہ ہو جاتا ہے، اتر نہیں پاتا. یہاں تک کہ گھر میں کھانے پینے کی پریشانی ہو جاتی ہے. دعائیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دعا بتائیے جس سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. السلام علیکم. بہن پریشان ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں کوئی وظیفہ چاہتے ہیں. غور کریں، گھر میں تمام افراد وقت پہ نماز پڑھ رہے ہوں، گھر میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہو رہا ہو، حدیث قصہ کی تلاوت، خود زیارت عاشوراء کا پڑھنا، ساتھ ہی ساتھ روایتوں میں وارد ہوا کہ دو مرضاکم بالصدقہ. تو صدقے کے ذریعے سے بھی بیماریوں کا علاج، اور وہ بھی بہترین علاج ہے. تو جہاں دواؤں کے ذریعے سے علاج ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ صدقے کے ذریعے سے بھی ان مصیبتوں کو اور ان مشکلات کو اپنے گھر سے دور کریں. انشاءاللہ پروردگار عالم ان سب پر اگر عمل پیرا ہو رہے ہیں سب لوگ، یقیناً پروردگار عالم مشکلات سے نجات عنایت فرمائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی. میں سیتا پور سے نایاب جعفری بول رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا واجبی نمازوں میں کیا واجبی نماز جو پڑھتے ہیں قضا ہو جاتی ہیں، اس کو جب ادا کرتا ہے کیا اس میں اقامت کہنا واجب ہے؟ شکریہ. ہمارے بھائی کا سوال ہے، واجبی نماز چاہے ادا کر رہے ہوں یا قضا ہو رہی ہوں تو کیا اس میں اذان اور اقامت واجب ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ برادر نے قضا کے بارے میں پوچھا اور آپ نے ساتھ میں دونوں کو شامل کر لیا. بہت اچھا کیا کہ خود جب نماز ادا کی شکل میں پڑھی جا رہی ہے اس وقت بھی اذان اور اقامت کا کہنا سنت ہے، مستحب مؤکدہ، یعنی بڑی تاکید کے ساتھ اس کو قرار دیا گیا ہے. ثواب کے طور پہ مستحب ہے، واجب اصل نماز میں بھی نہیں ہے. جب اس نماز کی قضا کر رہے ہوں تو اس موقع پر بھی
اس اذان اور اقامت کا کہنا مستحب ہی ہے، واجب نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ انسان کے لیے نماز میں اذان اور اقامت کے کہنے میں بے پناہ ثواب رکھا گیا ہے، لیکن اسے واجب قرار نہیں دیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال، کیا ون ٹی وی کہاں کا ہے؟ دلی کا ہے یا حیدرآباد کا ہے یا بمبئی کا ہے یا کرناٹک انڈیا کا ہے؟ کیا کہ میرے کو وہ فون میں ایڈریس بھیجیے، میں یہ ایک 3 دن میں ادھر ہمارے حافظ سے نہیں پہنچا ہے۔ یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ یہ جو پروگرامز چینل ون سے نشر ہوتے ہیں کس شہر سے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا پروگرام شہر ممبئی سے نشر ہو رہا ہے اور پوری دنیا تک پیغام انسانیت کو پہنچا رہا ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ یہ پیغام چونکہ انسانیت کا ہے، اس پیغام کے پہنچانے میں شہر کی دخالت نہیں ہے۔ جی، اس چینل ون کے اوپر پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے بقیہ علاقوں کے بھی علماء کرام شامل ہوتے ہیں اور مومنین کے درمیان پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اگرچہ نشر شہر ممبئی سے ہو رہا ہے، لیکن اس کا تعلق تمام انسانیت سے ہے اور تمام دنیا کے گوشے گوشے تک، جہاں تک اردو زبان اور ہندی زبان سمجھی جاتی ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سید زاہد حسین آبدی، امامیہ مسجد جھانسی یو پی۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا صاحب و جاوید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 1، توبہ قبول کرنے کے لیے وہ 12 چیزیں کون سی ہیں جس سے پروردگار عالم انسان کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ نمبر 2، اگر شیطان ابلیس توبہ کرے تو پروردگار عالم اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے؟ نمبر 3، دعا مستجاب ہونے کے لیے وہ کون سی 8 چیزیں ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں جن سے ہم چینل ون کے ناظرین مستفیض ہو سکیں۔ شکریہ والسلام، اللہ حافظ۔ جھانسی سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں، 3 سوال ہیں ان کے۔ میں نہیں جانتا کہ وقت میں کتنی وسعت ہے، اور ان 12 امور جو توبہ سے متعلق ہیں اور 8 امور جو دعاؤں کی قبولیت سے متعلق ہیں، ان 20 امور کو بیان کرنے کا کتنا وقت ہے، لیکن میں دونوں کے ایک ایک امر کو بیان کر دوں۔ توبہ کی قبولیت کے لیے سب سے اہم شرط یہی ہے کہ انسان صدق دل سے اس ارادے کے ساتھ کہ میں اس عمل کو اب زندگی میں دوبارہ اختیار نہیں کروں گا، پھر اس نیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں آئے۔ اس طرح کے بقیہ 11 امور بھی ہیں کہ جن کی بنا پہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے پروردگار عالم اپنے اس بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے کہ جس بندے نے اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے اللہ کے بقیہ بندوں کو مقدم کیا اور ان کے حق میں دعا کی ہے۔ اللہ ایسے انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور پھر بقیہ مؤمنین کے حق میں کی گئی اس کی دعا اور خود اس کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ جہاں تک ابلیس کی توبہ اور توبہ کے قبول کیے جانے کا سوال ہے، تو یہ تو ہمارے وہاں روایتوں میں موجود ہے کہ یہ شیطان آیا خود حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہ مجھے توبہ کرنی ہے، اب میں کیا کروں؟ حضور اکرم نے اس کو طریقہ کار بتایا کہ جاؤ یہ کام کرو، جناب آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لو اور تم توبہ کر لو، تمہاری توبہ اللہ قبول۔ اچھا، خود رسالت مآب کا بیان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے کہ بعض ایسے بھی افراد ہیں کہ جو شیطان سے بھی شیطنت میں آگے بڑھ جائیں کہ وہ شیطان کو توبہ نہ کرنے دیں۔ وہ بہرحال ایک تاریخی حقیقت ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا، لیکن شیطان کی توبہ بھی رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے، یہ قول پیغمبر کی بنا پر ہے، لیکن اپنی شرائط کے ساتھ اگر توبہ کی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں نوئیڈا سے فاطمہ بول رہی ہوں۔ سر، آپ سے ایک رائے لینا ہے کہ سر ہمارے ایک بہت اچھے نان مسلم فرینڈ ہیں اور ان کو بہت زیادہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ آب جو زمزم واٹر ہے، اگر وہ
اپنی آنکھ میں لگائیں، کیونکہ ان کو گلوکوما ہے، ان کی آئی سائٹ کافی ویک ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ زمزم واٹر کئی بار وہ ہم سے مانگ چکے ہیں، لیکن کیونکہ ظاہر ہے طہارت کا مسئلہ رہتا ہے تو کیا ہم انہیں دے سکتے ہیں، لیکن ان کو بہت ہی زیادہ فیتھ ہے، عقیدہ ہے، اور وہ ان کو یقین ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ استعمال کریں گے زمزم واٹر تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ ان کی آنکھ کی روشنی جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی، اور ہم بھی چاہتے ہیں ان کو دینا، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مناسب رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ یہ سب چیزیں جو ہیں بالکل پاکیزگی میں ہی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ آپ پلیز ہمیں مدد کریے ہماری، کہ کیا ہم ان کو زمزم کا پانی دے سکتے ہیں تاکہ وہ آنکھوں پہ لگائیں اور اس کو پئیں بھی۔ پلیز اس کو جواب دے دیں، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آب زمزم شفا کے لیے غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ جی دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، اس بریک کے درمیان میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ بھی بہت اہم ہوتی ہیں۔ ابھی حاضر ہوتے ہیں۔